میری قیادت میں چلو، میری رہنمائی پہ چلو، میری ہدایت پہ چلو، تم فکر نہیں کرنا جب اس دنیا سے تم اس دنیا میں منتقل ہوگے، میری اتنی پاور ہے، میری اتنی طاقت ہے، میرا اتنا عند اللہ مقام ہے کہ میں تم سب کو چھڑا کر اللہ سے حساب کو آسان کروا کے میں تم سب کو جنت تک خود لے کر جاؤں گا۔ کسی بھی فرقے کا کوئی بھی رہنما کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، کسی فرقے نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ یہ امتیاز فقط مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کو حاصل ہے کہ جن کے رہنماؤں نے، اماموں نے، قائدین نے، ہادیان نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں آؤ گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ میں رہو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حساب میں آؤ گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور گھبرانا نہیں، جب تک تم جنت میں جا نہیں جاؤ گے ہم جنت میں نہیں جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عزیزان محترم، یہ فقط امتیاز، یہ فقط خصوصیت، یہ چیز فقط پروردگار نے مذہب حقہ کے ماننے والوں اور جو ان کے ہادیان ہیں یہ ان کو فقط پروردگار نے دی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہادیان کہ جو جنت دلانے والے نہیں بلکہ مالکین جنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، دنیا کے کسی بھی فرقے کے، مذہب کے آپ ہادی سے، رہنما سے، امام سے، قائد سے، آپ ان سے بھائی جنت میں لے جانے کی بات تو بہت دور کی ہے، آپ اگر خود ان سے سوال کریں، آپ اس مذہب کی قیادت کر رہے ہیں، آپ ان کی ہدایت کر رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کیا آپ کا خود بھی جنت میں جانا یقینی ہے یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے، آپ کا خود بھی جنت میں جانا یقینی ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، جس بھی قائد پہ آپ انگلی رکھیں گے سب آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اگر اللہ نے لطف و کرم کیا، ہائے 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 ہائے، اگر اللہ نے لطف و کرم کیا، اگر نبی کی شفاعت مل گئی، ہائے ہائے ہائے، عزیزان محترم بس یہی سے جان لے جو اپنے جنت میں جانے کے لیے دوسروں کی شفاعت کے محتاج ہوں گے وہ کسی اور کی شفاعت نہیں کر پائے۔ توجہ ہے نا؟ ایسے ہادی جو خود جنت میں جانے کے لیے شفاعت مصطفیٰ کے محتاج ہوں، تو وہ خود دوسروں کو جنت کیسے دلا سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اب میں یہاں سے ایک بہت خوبصورت نتیجہ دے کر اپنے اس مقدمے کا اور اس گفتگو کو اپنے وقت کے آج کے امام کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر دوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عزیزان محترم، بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب نتیجہ تک میں پھر بہت خوبصورت بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ سب نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میرا ساتھ دے، میری امت کے 73 ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے
جہنم میں جائیں گے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، اس بات کو سمجھنا ہے۔ عزیزان محترم، آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کا رسول صاحبان ایمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مقصد یہ، توجہ کیجئے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب تقوی بھی ہو تو اس کا جنت میں جانا یقینی نہیں۔ اگر اس کا جنت میں جانا یقینی ہوتا تو پروردگار کبھی یہ نہ کہتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، یہ اس بات پر دلیل ہے عزیزان محترم، صاحبان تقوی کوئی بھی ہو، وہ اصحاب ہو، وہ تابعی ہو، وہ تبع تابعین ہو، وہ محدثین ہو، وہ علماء ہو، وہ فضلاء ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ محتاج ہے صادقین کے ساتھ کے۔ تو مجھے یہ کہنا پڑے گا عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے یہ فقط اس لیے کہا تاکہ دنیا کو یہ بتلایا جائے کہ تم جنت میں جانے کے محتاج ہو، اور صادقین وہ ہیں جو تمہیں جنت میں ساتھ لے کر جائے۔ توجہ ہے؟ یہ صادقین تمہیں جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر ان میں جانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو پروردگار کبھی یہ نہ کہتا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو، ہاں، ایک بندہ جو لاہور کا رہنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ عام ایک سفر ہے، فقط تقریب ذہن کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ آپ وہ بندہ جس نے کبھی لاہور دیکھا نہیں، جو کبھی جی ٹی روڈ پہ گیا نہیں، جو کبھی موٹر وے پہ گیا نہیں، آپ اسے یہ کہہ دیں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، یہ آپ کو لاہور لے جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ فرمائی آپ نے۔ تو عزیزان محترم، جن کا خود جانا، جن کا خود پہنچنا مشکوک ہو، انسان عام زندگی میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ جو کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اب نتیجہ سنیے عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، جو جنت میں جائے گا فرقہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، میں نے ساری باتیں کہہ دی عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں کی۔ یا رسول اللہ، جو جنت میں لے جانے والا فرقہ ہے وہ ہے کون؟ تو اللہ کا رسول یہ کہے گا خدا نے تمہیں بتا تو دیا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے جنت میں فرقہ وہ جائے گا جن کے پاس محمد جیسے صادق موجود۔ توجہ ہے نا، ایک سلوات پڑھ۔ بات واضح ہو گئی؟ عزیزان محترم، یہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ سنیے گا، ایک بہت ہی عظیم چھٹے امام کا صحابی تھا، سنیے گا، چھٹے امام کا صحابی ہر سال حج کے لیے آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے
وہ چھٹے امام کا مہمان بنتا ہے۔ چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام، اسے جتنی دیر وہ رہتا ہے اسے اپنا مہمان بنا کے رکھتے۔ اب آپ یہی سے اندازہ رکھ کر لے کہ جسے وقت کا امام اپنا مہمان بنائے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ توجہ ہے نا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ایک سال اس نے حج کیا اور حج سے جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے امام سے، امام کو اس نے 10,000 درہم دیے۔ کہا مولا میں جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ جب میں آئندہ سال آؤں، میں ہر سال آپ کو تکلیف دیتا ہوں، تو مولا یہ 10,000 درہم ہیں، جب آؤں آئندہ سال تو آپ کہیں بھی جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں میرے لیے ایک گھر خرید کر رکھ دیجئے گا۔ دیکھیں جو لذت لینا چاہتے ہیں میرے جملے کو سنیے گا۔ مولا میرے لیے گھر لے کر رکھ دیجئے گا جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس جملے کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ میرا زور اسی جملے پر ہے اس لیے توجہ کیجئے گا۔ مولا جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ گیا، آئندہ سال آیا، حج کے لیے آیا، امام نے اس کو اپنا مہمان بنایا۔ اس نے عرض کیا کہ مولا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے لیے گھر خرید کر رکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہاں ہم نے تیرے لیے گھر خرید کر رکھا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیں لذت آئے گی اگر امام کا جملہ وہ سمجھ میں آ گیا۔ اور مولا فرماتے ہیں چونکہ تو جاتی دفعہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ مولا جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں میرے لیے گھر خریدیے گا، تو مولا فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا کہاں خریدا ہے؟ مولا فرماتے ہم نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ آئے 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 آئے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ صادق آل محمد کہتے چونکہ تو کہہ کر گیا تھا کہ مولا جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں میرے لیے جو ہے وہ گھر خرید کے رکھیے گا، تو ہمیں جنت سے بہتر کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ اور مولا فرماتے ہیں سن، آئندہ سال تو اس دنیا میں نہیں رہے گا، آئے ہائے، اس لیے تجھے اس دنیا کے گھر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آئے ہائے 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 ہائے، تمہیں اس گھر کی ضرورت نہیں تھی، جہاں تیرے لیے مناسب تھا ہم نے خرید دیا۔ مولا نے ایک سند لی، کاغذ لیا، اس کے اوپر سند لکھا۔ آئے ہائے 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 ہائے، سند سند لی، لکھی، رسید بنائی۔ مولا نے کہا یہ تیرے جنت کے گھر کی رسید ہے، یا اپنے لفظوں میں کہے رجسٹری ہے۔ ہاں یہ تیرے جنت کے گھر کی رجسٹری ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائی آپ نے۔ عزیزان محترم، چونکہ امام نے کہہ دیا کہ اب تیرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، آئندہ سال تو حج کے لیے نہیں آئے گا، گھر گیا اور اپنے
اپنی آخرت کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے اپنے بچوں کو وصیت کی، ہر قسم کی وصیت کر دی، اپنی دنیا کی، آخرت کی، ہر مال کی، ہر چیز کی وصیت کر دی، اور وصیت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو وہ رسید نکال کر دی، اور رسید نکالنے کے بعد کہا میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر صادق آل محمد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ رسید رکھ دینا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب وہ اس دنیا سے گیا اس کے بچوں نے کفن کے بعد وہ رسید اس کے کفن میں رکھ دی۔ دوسرے دن اس کو دفنانے کے بعد جب اس کے بچے اس کی قبر پر گئے تو کاغذ قبر پر پڑا تھا جو صادق آل محمد نے عطا کیا تھا ہم نے وہ پورا کر دیا۔ یہ ایسے صادقین ہیں، ہائے 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 ہاں یہ ایسے نہیں، میں اس سے بالا تر جملہ کہوں، یہ تو صادقین کا مقام ہے، میں ان کے غلاموں کا مقام آپ کو بتاؤں۔ ہائے 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 صادق آل محمد کے ایک بہت عظیم صحابی ہے جناب ابو بصیر، سنا ہے نا، بہت بڑے بہت عظیم صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کے۔ جناب ابو بصیر خود روایت کرتے ہیں دعانی رجل شامی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شامی مرد نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا، میں نے سوچا جاؤں نہ جاؤں کیا کروں، دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے، جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے۔ کہتے میں گیا، سنیے گا بڑی توجہ، کہتے میں گیا، میں نے اس کے گھر کھانا کھایا، اس کے دوران میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کو مذہب حقہ کی طرف دعوت آنے کی دینی چاہیے، مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے لفظوں میں، ہم اپنے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں نے یائلی کہا اور میں نے اس کو دعوت دے ڈالی۔ بحث و مباحثہ ہوا، ہلکی پھلکی باتیں ہوئی، میری باتیں اس کے دل پر لگی، اس نے کہا ابو بصیر میں تیرے مذہب کو قبول کر لیتا ہوں لیکن بتا ماذا ضمانت و جنانی، آئے ہائے ہائے نہیں توجہ نہیں کی آپ نے، ابو بصیر میں اس مذہب کو مان لیتا ہوں لیکن تیرے پاس میری جنت کی ضمانت کیا ہے؟ ہائے 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 ابو بصیر کہتے ہیں میں صادق آل محمد کا غلام ہو کر میں اپنے مولا کے بہا پر تمہیں بشارت دیتا ہوں، اگر تو اس مذہب پر ثابت قدم رہے گا ضمانت جنت کی میں تمہیں دیتا ہوں۔ جو صادق آل محمد کا غلام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عزیزان محترم فقط اس مذہب کے ائمہ، اس مذہب کے قائدین، اس مذہب کے ہادیان فقط جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، تم ان کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں اتنی صلاحیت دے گا کہ جنت میں تم بھی لے کر جاؤ۔ اور محمد اہل بیت محمد بآواز بلند سلوات۔
جناب ابو بصیر کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، جملے کی آخری کی جملے کی لذت لینی ہے تو میری طرف دیکھیے گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ مرد شامی اس دنیا سے چلا گیا، مجھے حج کرنے کا موقع ملا، میں حج کرنے کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ گیا، خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے صادق آل محمد کو دیکھا، میں نے ان کو یہ بتایا تو تھا نہیں کہ میں جنت کی ضمانت دے چکا ہوں، آئے ہائے ہائے، میں نے ان کو تو بتایا نہیں تھا، ضمانت دے چکا ہوں۔ عزیزان محترم، ابو بصیر کہتا ہے میں طواف کر رہا تھا، صادق آل محمد نے طواف کے دوران مجھے کہا ابو بصیر وعدہ تم نے کیا تھا پورا ہم نے کر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ آل محمد ہے، یہ صادقین ہیں کہ جن کو پروردگار نے یہ عزت دی ہے کہ جو نہ خود جنت میں جائیں گے بلکہ اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو بھی ساتھ، اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک جناب سیدہ کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ بہار الانوار سے، کہ جناب سیدہ کہیں گی کہ پروردگارہ جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے میں زہرا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آل محمد کا کلام، اپنے دلوں پہ قابو رکھے۔ میں بس چند ایک باتیں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں، زیادہ آپ کو جو ہے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تھا میں نے اس باتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیے، زیادہ باتیں یہاں نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں اور بھی آپ کے ساتھ کروں۔ عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا مقدمہ اور سن لیں، توجہ ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں عالم۔ پروردگار قرآن میں دیکھیں میں ایک پہلو امام کا بیان کیا، ایک پہلو کل میں نے امام کا بیان کیا، ابھی ایک پہلو جو ہے وہ اور امام کا جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اس پہ جو ہے وہ زیادہ نہیں رکیں گے، ٹائم کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے انشاءاللہ۔ جتنا ٹائم ہوا میں اسی کے اندر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا، باقی پھر انشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں ایک سوال اٹھاتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پروردگار کو یہ علم نہیں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہے؟ وہ عالم مطلق ہے یا نہیں؟ تو اس کا مقصد ہے کہ پروردگار اپنے علم کے لیے ہم سے سوال نہیں کر رہا۔ بات واضح ہو گئی؟ پروردگار اپنے علم کے لیے، تو پھر پروردگار سوال کیوں کر رہا ہے؟ سوال پروردگار ہم سے اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہمیں متوجہ کرے، دیکھو اے انسان، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل برابر ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہے؟ دیکھیں، جو عالم خدا کی نگاہ میں ہے وہ مجھ جیسا عالم نہیں۔ یہ دیکھیں، میں بات واضح کا، آپ مجھے عالم کہتے ہیں لیکن میں عالم کی زیادہ جاہل زیادہ ہوں۔ علم کی نسبت میرے اندر جہالت زیادہ ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی بھائی۔ میں اگر علم صرف کو جانتا ہوں، علم نحو کو جانتا ہوں، کچھ لغت کو جانتا ہوں، فقہ کو جانتا ہوں، اصول کو جانتا ہوں، کچھ منطق کو، کچھ فلسفے کو، وہ بھی ساری چیزیں تو نہیں جانتا، لیکن کیا علم انہی چیزوں میں ہے؟ علم اس سے بہت وسیع ہے، اس سے بہت وسیع ہے یا نہیں؟ تو میں تو کچھ چیزوں کا عالم ہوں،
تھوڑی چیزوں کو جانتا ہوں، زیادہ چیزوں سے جاہل ہوں. نہیں توجہ کی آپ نے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ بڑے سے بڑا مجتہد لے آئے، بڑے سے بڑا مجتہد، وہ بھی اس معنی میں عالم نہیں ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے. ایک عالم اگر قوم کا رہنے والا ہے تو شاید وہ تہران کے بارے میں اتنا نہ جانتا ہو، وہ مشہد کے بارے میں، عراق کے بارے میں، وہ پاکستان کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، یورپ کے بارے میں، کینیڈا اور امریکہ کے بارے میں وہ نہیں جان. اس کا مقصد ہے کہ ان کی نسبت وہ جاہل ہے. جاہل ہے یا نہیں؟ جاہل ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، میری بات خدا کرے آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. تو عزیزان محترم، ہم عالم ہونے کے باوجود عالم کم ہے، جاہل زیادہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، جب مجھ جیسے عالم کا یہ حال ہے کہ مجھ میں علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے، تو عوام الناس کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ مولا کے اس جملے کی قدر جانیے کہ جو علی نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. آئے ہائے ہائے ہائے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. علی نے مقید نہیں کیا کہ کون سے علم کے بارے میں. علی کہتے ہیں جو بھی چیز علم سے مربوط ہے پوچھو، وہ زمین سے متعلق ہو یا آسمان سے متعلق ہو. کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو علی سے، اس لیے کہ علی تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا عالم ہو اس میں جہالت کی ایک جہت بھی نہیں ہوتی. جو اللہ کا بنایا ہوا عالم ہے اس میں جہالت کی ایک جہت بھی نہیں ہوتی. آپ ہمارے تمام ائمہ، ایک نہیں سارے ائمہ، آپ ان سب کی حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، کسی امام نے ان سے سوال ہوا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو میں سوچ کر بتاؤں گا یا پوچھ کر بتاؤں گا، نہیں، بلکہ ہمارے ائمہ کی خاصیت تو یہ تھی وہ سوال کرنے والے سے پہلے اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے. توجہ ہے نا؟ میں اس بات کو لمبا نہ کروں. اب آپ دوبارہ اس جملے پر آئے. پروردگار کہہ رہا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے اے انسان تو فیصلہ کر، یہ میں تیری عقل بتا، کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہیں؟ بتانا کہ عالم اور جاہل ایک جیسے ہیں؟ عالم عظیم ہوتا ہے، جاہل عظیم نہیں ہوتا. عالم مکرم ہوتا ہے، جاہل مکرم نہیں ہو سکتا. عالم محترم ہوگا، جاہل کبھی پروردگار کی نگاہ میں محترم نہیں ہوگا. آخری جملہ کہوں، عالم ہمیشہ افضل ہوگا. نہیں عالم ہمیشہ افضل ہوگا اور جاہل مفضول ہوگا. عالم افضل ہوگا اور جاہل مفضول ہوگا.
اب پروردگار کے سوال کو سمجھیے. پروردگار کہتے ہیں انسان میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہیں؟ نہیں پروردگارا، عالم مکرم بھی ہے، عالم محترم بھی ہے، عالم افضل بھی ہے. پروردگار کہتا ہے جب تو نے اقرار کر لیا عالم افضل ہوتا ہے، اب مجھے اس بات کا جواب دے افضل کے ہوتے ہوئے میں خدا کبھی کسی مفضول کو اپنا منبر دے سکتا ہوں؟ توجہ فرمائیے، بات پہنچ گئی نا؟ ہاں سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار ہم سے سوال کر رہا ہے، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ کل کا وہ جو قصہ تھا قیاس والا اس کو چھیڑوں، لیکن اگر اس کو چھیڑوں گا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. میں ایک دو باتیں آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، ہمیشہ دنیا جب بھی مصیبت پڑی تو آل محمد کے در پہ جھکی. کیوں؟ اس لیے کہ حکمران تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، فوج تھی، تخت تھا، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ تخت والے جانتے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، علم فقط ان کے در پہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے، علم فقط ان کے در پہ ہے. عزیزان محترم، ایک چھوٹی سی بات، ایک بندہ وجود خدا کا انکار کرتا ہے، دہریہ نام تھا اس کا، عبداللہ دیسانی. وہ اللہ کے وجود کا منکر، دہریہ. امام کے پاس آیا، اس نے لوگوں کو دلائل دے دے کر کانے کیا ہوا وجود خدا سے لوگوں کا انکار کروا رہا ہے. امام کی خدمت میں آیا، امام کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پہلے امام نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. امام نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جو ہی امام نے نام پوچھا اٹھ کر چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا. کیا ہوا؟ مناظرہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، مناظرہ ہو بھی گیا، میں ہار بھی گیا. ہائے 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 ہائے. کیسے ہار گیا؟ کہا اگر وہ مجھ سے نام پوچھتے، میں نام نہ بتاتا تو میری جہالت ثابت ہوتی، اور اگر میں نام بتاتا عبداللہ تو مجھ سے سوال کرتے جس اللہ کا تو بندہ ہے وہ اللہ کون ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. ہاں ایک جملے میں امام نے اس کا کام تمام کر دیا. ہاں ایک جملے میں. ہاں ایک مسلمان تھا، لیکن توجہ کیجئے گا، یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ اور بہت اس میں فضائل ہے، میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، لیکن چونکہ جو امام کی ذات کے ساتھ مربوط بات ہے صرف وہ آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا. وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد سارے اختیارات انسان کو دے دیے ہیں. اب اللہ کا کوئی کام نہیں، اللہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے. اب بندہ ہے جو کر رہا ہے، سارے کام بندہ کر رہا ہے. تو جو فرمائی آپ نے، جیسے ابھی بھی ہمارے درمیان جو وہ نظریہ ہے خیر ہی و شر من اللہ تعالی، یا اور بھی اس طرح کے بہت سارے نظریات ہیں. ہاں تو امام کی خدمت میں جو ہے وہ امام آئے اور امام نے اس سے کہا دیکھ تو مسلمان ہے تو تجھے سورہ الحمد تو آتی ہوگی.
اس نے کہا جی کیوں نہیں، الحمد آتی ہے مجھے۔ امام نے کہا ذرا پڑھ کر مجھے دکھا تو صحیح۔ ہائے 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 ہائے۔ امام نے کہا کہ ذرا الحمد پڑھ کر دکھا، تو اس نے پڑھ کر سنائی۔ عرب تھا، ظاہر ہے اس کا تلفظ تو ٹھیک ہی تھا۔ اب میں تلفظ تو اس کا ایسا نہیں بیان کر سکتا، تو عرب تھا تو عربوں کا تلفظ تو عربی کا ظاہر ہے ٹھیک ہی۔ تو اس نے الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے 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 پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام نے کہا رک جا۔ امام نے کہا رک جا رک جا۔ میں اگر ہوتا تو میں اس سے ضرور کہتا پھر پڑھ۔ ہماری عادت یہ، ہم جو جاہلین ہیں ہماری عادت پھر پڑھ، ذرا اس کو تکرار کرواتا، پکا کرتا، لیکن وہ امام تھے، ایک ہی جملے میں کہا۔ امام کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہ کہتا ہے اللہ نے خلق کرنے کے بعد سارے اختیارات تمہیں دے دیے ہیں، جب سارے اختیارات تیرے پاس ہیں تو پھر اللہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ توجہ فرمائی آپ نے، پھر اللہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک اور توجہ کیجئے گا۔ ہاں ایک اور بندہ ابن درہم، یہ لامذہب تھا، اس نے ایسے کیا کہ کچھ گندے گلے سڑے پھل فروٹ جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب گندے سے وہ پھل جو ہے وہ سڑ جاتے ہیں تو ان میں سے کیڑے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ کچھ پھل فروٹ جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد جب وہ گل سڑ گئے تو ان میں سے وافر مقدار میں کیڑے نکل آئے، بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ کیڑے نکلے۔ تو لوگوں سے کہتا ہے دیکھو یہ کیڑے میں نے پیدا کیے ہیں، ان کا خالق میں ہوں۔ اب جو ناپختہ ایمان کے مالک تھے وہ اس کی خالقیت کا قصیدہ پڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کو خالق ماننا شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ بادشاہ نے وقت کے دربار میں جب یہ خبر پہنچی تو مولا سے کہا آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا دین خطرے میں ہے، آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کا دین ہے، آئے۔ امام نے اسے بلایا اور توجہ کیجئے گا، امام نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ امام نے اچھا تو ان کیڑوں کا خالق ہے؟ کہا جی میں ان کا خالق۔ مولا کہتے خالق ہے نا تو؟ جی میں خالق ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا چل یہ بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد بتا۔ کہتا جی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اچھا امام کہتے چلو اس سے بھی صرف نظر کر لیتے ہیں، چل بتا کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ ہاں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہتا جی یہ بھی یہ تو اور بھی مشکل سوال آپ نے کر دیا۔ ہاں مولا کہتے اچھا چلو اس سے بھی صرف نظر کرتے، دیکھ تیرے جو بعض کیڑے ہیں خلق کیے ہوئے، کچھ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، کچھ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ تو ان کا خالق ہے نا، ایسا کر کہ مشرق والوں کو مغرب کی طرف موڑ دے، مغرب والوں کو مشرق کی طرف موڑ دے۔ ہائے 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 ہائے۔ کہتا ہے یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ کہ مولا فرماتے ہیں تو بس خالق ہی خالق ہے، نہ تجھے ان کی تعداد معلوم ہے، نہ تمہیں ان کی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث ہونا جو ہے وہ معلوم ہے، نہ تیرا ان کے اوپر اختیار ہے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھ تو اپنے آپ کو خالق کہتا ہے،
میں خالق نہیں، میں بندہ خالق ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں خالق نہیں، میں بندہ خالق ہوں۔ ہاں، میں بندہ خالق ہوں۔ دیکھ، میں ان سے کہوں گا مشرق والوں مغرب کی طرف مڑ جاؤ، مغرب والوں مشرق کی طرف مڑ جاؤ۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں، تاریخ یہ کہتی ہے ابھی صادق آل محمد نے مشرق والوں کو حکم نہیں دیا، مغرب والوں کو حکم نہیں دیا۔ عزیزان محترم، ابھی فقط صادق آل محمد نے کہا اگر میں ان سے کہوں، عزیزان محترم کہا نہیں، مشرق والے مغرب کی طرف مڑ گئے، مغرب والے مشرق۔ مشرق والے مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف مڑ گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے فقط ارادہ کیا، انہوں نے عمل کیا۔ مولا یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ کیڑوں کو، یہ جانوروں کو، حیوانات کو پلٹانا یہ تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو وہ ہستیاں ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا۔ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا مذکر اور مؤنث کتنے ہیں؟ وادی النمل سے مولا کائنات جناب عمار کے ساتھ جا رہے تھے، گزرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد چیونٹیوں کی دیکھی تو یک بے ساختہ جناب عمار کی زبان سے نکلا، بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی نے غضبناک نگاہوں سے جناب عمار کی طرف دیکھا، کہا عمار یہ نہ کہو کہ بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، عمار یہ کہو بابرکت ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا، وگرنہ میں علی ان کی تعداد تو بہت دور کی بات ہے، میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں مذکر کتنے ہیں، ان میں مؤنث کتنی ہیں۔ انی اعلم الذکر منہم والانثی، میں علی یہ بھی جانتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے، بہت سارے میں مناظرے امام کے لایا تھا، لیکن اختتام گفتگو پر میں چاہتا ہوں ایک واقعہ امام صادق کا اور آپ کو سناؤں۔ تو میں آپ کو بہت زیادہ دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن وہ ایسا واقعہ ہے یقین جانے جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے لذت آتی ہے، یقیناً آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی اپنی اہمیت اور آپ کے دلوں میں جو آل محمد کی ولا ہے اس کی اہمیت اور قدر جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ سنیے گا، اور میں آخر میں بس ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروں گا، ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا، کل بھی میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا نہیں ہو سکی، آج بھی جب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اب توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، صادق آل محمد کی خدمت میں ایک غریب شخص جو واقعاً غریب تھا پیسے کے اعتبار سے، غریب نادار مفلس، امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے آپ کریم خاندان کے مالک ہیں، آپ سخی ہیں، آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، مولا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مولا میری مدد کیجئے۔ لذت لیں گے، سنیں گے امام نے جملہ کیا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھ صادق آل محمد کی نظر میں تو غریب معلوم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے،
تو غریب معلوم نہیں ہوتا. یقیناً ہاتھ باندھ کے اس نے کہا ہوگا مولا آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں, مولا آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے واقعاً میں غریب ہوں مولا, واقعاً میں مفلس ہوں مولا, واقعاً میں نادار ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, فقیر ہوں. مولا فرماتے ہیں اچھا ایک سوال کا جواب دے, بتا تیرے دل میں ہم آل محمد کی محبت و ولایت ہے یا نہیں؟ آئے آئے تیرے دل میں ہماری محبت و ولایت ہے یا نہیں؟ کہتا مولا کیوں نہیں, میرے جسم کے ایک ایک حصے میں آپ کی محبت ہے, لبریز ہے میرا جسم آپ کی ولایت و محبت کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں اچھا تو اپنی فقیری کا محتاجی کا شکوہ کر رہا تھا, اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیری اس غربت کو دور کرنے کا ایک نسخہ بتاتے ہیں. کہتا مولا بتائیے. مولا فرماتے ہیں یہ جو تیرے دل میں ہماری محبت ہے اس کو بیچ ڈال. ہائے ہائے ہائے, اسے بیچ ڈال. مولا خریدار کون ہے؟ صادق آل محمد کہتے ہیں میں خود خریدتا ہوں, میں خریدتا ہوں. 100 درہم لے لے یہ مجھے دے دے. 100 درہم اچھا کم ہے, چلو مولا کہتے ہیں چلو 500 لے لے. 500 مولا کہتے ہیں اچھا یہ بھی کم ہے, چلو 1000 لے لے. یہ انکار کرتا رہا کہ آل محمد قیمت بڑھاتے رہے. آئے آئے آئے, صادق آل محمد قیمت بڑھاتے رہے, اس کے انکار میں شدت آتی گئی. بلاخر پکار اٹھا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا اگر آپ پوری کائنات کے خزانے بھی میرے ہاتھ پہ رکھ کر مجھ سے یہ کہیں کہ میں آپ کی محبت بیچ ڈالوں, مولا میں پوری کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا, آپ کی محبت کو نہیں بیچوں گا. صادق آل محمد دے کر کہتے ہیں جب اللہ نے تجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا؟ پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا؟ آج میں پڑھ رہا تھا علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس واقعے کے آخر میں جو ہے وہ لکھا, نتیجہ بڑا خوبصورت انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے کم از کم ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ محبت علی رکھنے والا کبھی بکتا نہیں ہے. آئے 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 آئے, بڑا جملہ کہا انہوں نے. محبت علی رکھنے والا کبھی بکتا نہیں, اور جو بک جائے وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جو بک جائے سمجھ لیجئے کہ وہ علی کا محب نہیں ہے, وہ علی کی ولایت دل میں نہیں رکھتا. وہ دعویٰ تو کر رہا ہے, ولایت کے نعرے تو بلند کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے. یہ ولایت بکنے والی چیز نہیں ہے, یہ محبت بکنے والی چیز نہیں ہے. کائنات کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے, پوچھ ہے, کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ. اللہ نے ہمیں اگر یہ محبت دی ہے تو اس کی قدر کرے, اس کی قدر کرے. ہاں, اس کی قدر کرے. عزیزان, صادق آل محمد, توجہ کیجئے گا, میں
امام کی آخری حسرت آپ کو سناؤں. امام نے آخری لمحات میں جب امام کو زہر مل چکا، مولا کے سارے بچے ارد گرد ہیں، مولا نے اس وقت ایک جملہ کہا، اِنَّا شِيَّتَنَا لَا تَنَالُ شَفَاعَتُنَا مُسْتَخِفًا بِالصَّلَاةِ. مولا فرماتے ہیں میرے بچوں یاد رکھنا، ہماری ولایت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے، وقت پہ نہیں پڑھتا، اہمیت نہیں دیتا. مولا فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. یہ جملہ امام نے کب کہا؟ جب امام حالت احتضار میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ حالت احتضار میں بات کرتا ہے وہ اپنی دنیا کی، اپنی زندگی کی سب سے قیمتی بات کرتا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ امام نے جان دینے سے پہلے 3 مرتبہ کہا اپنے بچوں سے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میرے بچوں کبھی نماز کو نہیں بھولے. اللہ اکبر. یہ مولا کی تم سے حسرت ہے، یہ مولا کی تم سے خواہش ہے. اے علی کے چاہنے والوں، اے صادق آل محمد کے چاہنے والوں، اے صادق آل محمد کے ماننے والوں، تمہارے مولا کی تم سے آخری حسرت یہ ہے، اے ہمارے شیعوں کبھی وقت نماز پر نماز کو بھولنا نہیں ہے. صادق آل محمد کی آخری حسرت ہے. اگر صادق آل محمد کے شیعہ ہو تو اپنے مولا کی اس چیز کو اہمیت دو. یہ تمہارا وہ غریب امام ہے جو آج بھی غریب ہے. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا آپ نے توجہ نہیں کی. جو آج بھی غریب ہے. علی کے سر پہ ضربت لگی، بڑا ظلم ہوا، لیکن علی آج نجف میں آباد ہے. ہائے 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 ہائے. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے توجہ نہیں کی. حسین دشت کربلا میں مارے گئے، لیکن عزیز و حسین کربلا میں آج آباد ہے. امام ہاشم وطن سے دور مارے گئے، لیکن مشہد میں آج وہ آباد ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا تیری مظلومیت آج بھی بقیہ میں اسی طرح ہے. تیری قبر پر ایک چھوٹی سی اینٹ پڑی ہوئی ہے، تیری غربت کی نشاندہی کر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اے بیٹا موسیٰ کاظم، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا. تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا جنازہ، صادق آل محمد کا سب سے بڑا جنازہ بڑے احترام سے اٹھا. بڑے احترام کے ساتھ لوگوں نے امام کے جنازے میں شرکت کی، تشییع جنازہ میں شرکت کی، امام کے کفن و دفن میں شرکت کی. میں عزاداروں ایک جملہ کہوں گا، میرے مولا آپ کو جب زہر ملی، مولا آپ کتنے خوش قسمت ہے. زہر تو ملی مولا، لیکن جب آپ کو زہر ملی آپ کے بچے آپ کے ارد گرد تھے.
ہائے ہائے مولا جب آپ کو زہر ملی، جس کو زہر ملتی ہے اس وقت اس کو دوسروں کی بہت ضرورت ہوتی ہے مولا، جب آپ کو زہر ملی آپ کے بچے باس تھے، لیکن مولا ہائے امام موسیٰ کاظم جب زندان میں زہر ملی، کبھی زندان کی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، جب اجاز امامت کے ساتھ امام رضا زندان میں آئے، دیکھ کر کہا بابا یہ زندان کی دیواریں رنگین کیوں ہے؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا کا خون، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے امام موسیٰ کاظم، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا۔ کیا امام نے اپنے بابا کی اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں؟ پورا بھی کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مومنین نے امام کے جنازے میں شرکت بھی کی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے وصیت کی، آپ کے بیٹے نے ایک ایک جملے پہ عمل کیا، مولا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے وصیت پہ عمل ہو گیا۔ مولا یہ کربلا کے میدان میں ایک سید سجاد، ہاتھوں میں رسا، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں تو جناب زینب نے دیکھا امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، قریب آئی، اب میرا بیٹا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کعب بھی اماں دیکھ نہیں رہی، عمر سعد نے اپنی نجس لاشوں کو تو دفنا دیا، ارے مجھ غریب کا بابا کربلا کا تپتا صحرا، میرے بابا کو غسل دینے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، ہائے بابا میں مجبور، بابا تیرا بیٹا مجبور، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا، تجھے واسطہ امام صادق علیہ السلام کی مظلومیت کا، مولا جو ہم نے ذکر کیا ہے آل محمد کے فضائل و مصائب کا، پروردگارہ ہمارے اس حقیر سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے پروردگارہ ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں آج کے امام کو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی رحمت واسعہ کا، مولا اس امام کی مظلومیت کے صدقے اس کے ثواب میں ہزارہا گنا اضافہ کر کے مرحوم سید نجم الحسن کاظمی کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب مندرج فرما۔ پروردگارہ ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے آج کے امام کی مظلومیت کا واسطہ، مولا ان کی قبر پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبر کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما، قبر میں حشر میں ہر جگہ پر ان کو ان کے جد مولا کائنات کا ساتھ نصیب فرما، مولا کائنات کا قرب و جوار نصیب
فرما، مولا کائنات کی غلامی نصیب فرما، مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما، عالم برزخ کی منازل کو مولا ان کے لیے آسان فرما۔ پروردگارا تجھے آل محمد کا واسطہ مولا ان کے درجات یقیناً بلند ہیں، تو اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ان میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب، آباء و اجداد، رشتہ دار، دوستان، مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کو غریق رحمت فرما، سب کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ہم سب کو بھی ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، آل محمد کی ولایت و محبت پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ مولا ہم اس دنیا سے جائیں تو دلوں میں ولایت آل محمد لے کر جائیں، کل کو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو اسی ولایت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارے بچوں میں آل محمد کی اس ولایت و محبت کو منتقل فرما، ہمارے بچوں کو مولا آل محمد کا حقیقی عزادار بنا، آل محمد کا حقیقی حبدار بنا، امام زمانہ کا حقیقی منتظر بنا، امام زمانہ علیہ السلام کا حامی و ناصر بنا۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہماری آخرت کا سامان بنا۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ میرے مالک میرے خالق، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب تیری بارگاہ کے فقیر ہیں، محتاج ہے، ضرورت مند ہے مولا۔ مجھے نہیں معلوم ان سب کے دلوں کی دعائیں کیا ہیں، ان کی آرزویں کیا ہیں، ان کی حوائج شرعیہ کیا ہیں۔ پروردگارہ تجھے صادق آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ آج یہاں سے کسی کو اس صف عزا سے خالی دامن نہ اٹھانا۔ پروردگارہ سب کی حوائج شریعہ کو برآوردہ فرما، آرزوؤں کو مکمل فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اور جنہیں اولاد نرینہ کی احتیاج ہے مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، زحمتیں کی ہے، پروردگارہ ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو خیر میں پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے مولا، مرحوم سید نجم الحسن کاظمی صاحب کو مولا غریق رحمت فرما، ان کو کروٹ کروٹ آل محمد کا ساتھ نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آل محمد کے ساتھ نصیب فرما، اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اب سب سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور مرحوم سید نجم الحسن کاظمی صاحب کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارت، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم یا